نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا عنوان ہے حقوق انسانی اسلامی تناظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ہر فرد سے بے انتہا محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، شفقت کرتے تھے، حتیٰ کہ مجرموں اور گنہگاروں سے بھی آپ بے انتہا پیار کرتے تھے، شفقت کرتے تھے، محبت کرتے تھے۔ آپ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ گناہ سے نفرت کی جائے، برے عمل سے نفرت کی جائے، نہ کہ گنہگاروں سے اور مجرموں سے نفرت کی جائے۔ گنہگار اور مجرم ایک مریض کی طرح ہوتا ہے، ایک بیمار کی طرح ہوتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر مریض سے نفرت نہیں کرتا بلکہ اس کا علاج کرتا ہے، ایسے ہی گنہگار سے نفرت نہ کی جائے بلکہ اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے، اس کا علاج کیا جائے۔ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں شریک ہوا کرتے تھے اور جنازے میں شرکت کا آپ حکم دیا کرتے تھے۔ اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ منافقوں اور یہودیوں کی عیادت کے لیے بھی تشریف لے جایا کرتے تھے، مشرکوں کی عیادت کے لیے بھی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، جب وہ بیمار ہوا، آپ کو اطلاع ہوئی تو آپ اس کی عیادت کے لیے گھر تشریف لے گئے، حتیٰ کہ اس کے بچوں کی دلجوئی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص ہدیتاً بھی اس کو دی۔ ایک یہودی لڑکا آپ کی خدمت کرتا تھا، اس کی بیماری کی اطلاع آپ کو ملی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اس کی عیادت کی۔ بزرگان محترم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظلم سے بچو، اس لیے کہ ظلم و قیامت کے دن تاریکیاں ہی تاریکیاں ہوں گی، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ اگر کسی آدمی نے ایک بالشتوں کے بقدر کسی کی زمین ناجائز طور پر غصب کر لی، ناجائز طور پر قبضہ کر لیا، تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کے گلے کے اندر ڈالا جائے گا۔ حتیٰ کہ اگر سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو قیامت کے دن سینگ والی بکری سے قصاص اور بدلہ دلوایا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخل سے بچو، اس لیے کہ بہت سی امتیں بخلوں کی وجہ سے ہلاک ہوئی، اور بخل ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان خون کو حلال سمجھ لیتا ہے، آبرو اور عزت کو حلال سمجھ لیتا ہے۔ بندوں پر رحم کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب تک کسی دوسرے بندے کی مدد میں رہتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ جو کسی مسلمان کو لباس پہنائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے لباسوں میں سے اس کو لباس پہنائیں گے۔ جو کسی انسان کی ستر پوشی کرے گا، عیب چھپائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپائیں گے، اس کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے۔ اور جو آدمی دنیا کے اندر کسی انسان کی چھوٹی سی مصیبت کو دور کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بڑی مصیبتوں میں سے اس کی مصیبت کو دور فرمائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس میں بغض نہ کرو، حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے رشتہ منقطع نہ کرو، آپس میں بھائی بھائی رہو۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان پر ظلم نہ کرے، اس کو رسوا نہ کرے، مسلمان مسلمان کو تنہا نہ چھوڑے۔ کسی مسلمان کے لیے اس بات کی اجازت نہیں کہ 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے اس وقت تک کوئی مسلمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کمزوروں کی مدد کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کمزور اگر ظالم بھی ہو تو اس کی مدد کرو۔ حضرات صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، مظلوم کی تو مدد سمجھ میں آتی ہے، ہم ظالم کی مدد کیسے کریں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظالم کو ظلم سے روک دو۔ اسلام اخلاقی، دینی اور قومی برائی کو 1 منٹ کے لیے برداشت نہیں کرتا۔ آپ بڑے بڑے اونچے اونچے محلات میں رہیں، اچھی اچھی گاڑیوں میں گھومتے رہیں، اچھے اچھے کپڑے زیب تن کریں، اچھے اچھے پکوان بنا کر خود کھائیں، اپنے بچوں کو کھلائیں، اپنے دوستوں کو کھلائیں، لیکن غریب لوگ، مفلس لوگ، نادار لوگ دیکھتے رہیں، ترستے رہیں اور وہ تنگ دستی کی زندگی گزارتے رہیں، تو اسلام ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ بزرگان محترم، اللہ کے ساتھ میں شریک ٹھہرانا، ناحق قتل کرنا، جھوٹی قسم کھانا بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن ان میں سے والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں آنے کا ذریعہ بظاہر ماں باپ کو بنایا ہے، اس لیے ماں باپ کی بہت اہمیت ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اگر ماں باپ ظلم بھی کریں تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، صلہ رحمی کرو، ان کی خدمت کرو، اس لیے کہ اگر ماں باپ غلط کر رہے ہیں تو اس کا بدلہ آخرت میں آپ کو مل جائے گا، لیکن دنیا کے اندر آپ کو اس بات کی اجازت نہیں کہ آپ دنیا میں ماں باپ سے بدلہ لیں۔ بزرگان محترم، پڑوسیوں کی رعایت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جبرائیل بار بار وصیت کرتے رہے، تاکید کرتے رہے، حتیٰ کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا شاید پڑوسی کو آپ وارث نہ بنا دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر سے فرمایا، جب تم شوربہ بنایا کرو، سالن بنایا کرو تو اس کے اندر اضافہ کر لیا کرو، پڑوسیوں کا خیال رکھا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم مومن نہیں، خدا کی قسم مومن نہیں، خدا کی قسم مومن نہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں مومن نہیں، مومن نہیں، مومن نہیں؟ فرمایا کہ جس کی شرارتوں سے، جس کی برائیوں سے پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ بزرگان محترم، مسلمان تو بہت دور کی بات ہے، اگر آپ کا رشتہ دار مشرک بھی ہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری والدہ جو مشرک آتی میرے پاس خدمت کے لیے آئی، تعاون کے لیے آئی، مدد کے لیے آئی، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچی اور جا کر میں نے کہا کہ اللہ کے رسول میری والدہ مشرکہ ہے اور مجھ سے مدد چاہتی ہے، حسن سلوک چاہتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اس کی مدد کرو۔ آپ کو معلوم ہوگا جب حضرات صحابہ کرام حبشہ چلے گئے اور وہاں پر ابو سفیان ان کو لینے کے لیے پہنچا تو ہرقل کے دربار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ابو سفیان نے الفاظ کہے تھے وہ یہ کہے تھے کہ محمد جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے وہ ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے، صدقے کا حکم دیتا ہے، پاک دامنی کا حکم دیتا ہے اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ بزرگان محترم، صلہ رحمی ہر ایک کے ساتھ کرنی چاہیے۔ صلہ رحمی بہت اچھی چیز ہے، صلہ رحمی سے لوگوں کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے، تعلق پیدا ہوتا ہے، آپس کی نفرتیں، عداوتیں، دشمنیاں ختم ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے چھوٹوں پر رحم نہیں کیا، بڑوں کی تعظیم نہیں کی، وہ ہم میں سے نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے امر بالمعروف نہیں کیا، نہیں عن المنکر نہیں کیا، یعنی بھلائیوں کا حکم نہیں دیا اور برائیوں سے نہیں روکا، وہ ہم میں سے نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آتش جہنم سے اس کو بچائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کے لیے آئینہ ہے، جس طریقے سے آئینے کو دیکھ کر انسان اپنے چہرے سے نجاست کو، گندگی کو دور کر لیتا ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہونا چاہیے۔ اس کی زندگی کو دیکھ کر، اس کے کردار کو دیکھ کر، اس کے اخلاق کو دیکھ کر انسان اپنی برائیوں کو دور کر سکے، اپنے اخلاق کو سنوار سکے۔ بزرگان محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی کسی کو نقصان نہ پہنچائے، اس لیے کہ جو کسی کو نقصان پہنچائے گا تو اللہ اس کو نقصان پہنچائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ملعون ہے وہ شخص جو کسی مسلمان کو نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ میں ہیلا کرے، اس کو دھوکہ دے۔ بزرگان محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خادموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جیسا تم خود پہنتے ہو ویسا ان کو پہناؤ، جیسا تم کھاتے ہو ویسا ان کو کھلاؤ، اور فرمایا اپنے نوکروں پر ان کی طاقتوں سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آپ اپنی زبان مبارک سے فرما رہے ہیں نماز نماز نماز، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حقوق ادا کرو، اللہ کے حقوق ادا کرو گے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تمہارا تعاون کرے گا، تمہاری مدد کرے گا۔ اور دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی اپنے ماتحتوں کا، اپنے نوکروں کا خیال رکھو اور ہر طریقے سے ان کی مدد کرو اور ان کی طاقت سے زیادہ ان کے اوپر بوجھ مت ڈالو۔ بزرگان محترم، اگر کوئی آدمی اپنے نوکر پر ایسا الزام لگاتا ہے جو الزام غلط ہے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوکر کی طرف سے مالک پر حد جاری کرے گا۔ اور یہ اسلامی تعلیمات صرف کتابوں تک ہی نہیں، علم تک ہی نہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کا معمول تھا۔ آپ ان ہدایات پر عمل کرتے تھے، عمل کرنے کا حکم دیتے تھے۔ ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے، ڈپٹ رہے تھے، مار رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آواز دی لیکن انہوں نے توجہ نہیں کی۔
دوبارہ آواز دی تو انہوں نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ فرما رہے ہیں، ابو مسعود، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے جتنی قدرت اور طاقت تم اس نوکوں پر رکھتے ہو۔ اسی وقت حضرت ابو مسعود بدری کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے اپنے غلام کو آزاد نہ کیا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آگ آتی جو تمہیں جلا کر بھسم کر دیتی۔ بزرگان محترم، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دینا چاہیے، برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ جو قطع تعلق کرے، رشتہ داری کو توڑے، اس سے تم رشتہ داری جوڑو۔ جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے اس کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ جو تمہیں محروم کرے تم اس کو دو، اور جو تمہارے اوپر ظلم کرے اس کو تم معاف کرو۔ بزرگان محترم، اسلام کی عمدہ تعلیمات ہیں، ہم سب کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم حقوق انسانی کا خیال رکھیں اور بحیثیت انسان، خواہ وہ مسلم ہو، نو مسلم ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، منافق ہو، بھلے سے ہماری جان کا دشمنی کیوں نہ ہو، لیکن بحیثیت انسان ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم اس کا تعاون کریں، اس کی مدد کریں، اس کے سہیوگ کریں۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ ہماری مدد نہیں کر رہا ہے، یہ ہمارے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہا ہے، ہم بھی نہیں کریں گے۔ ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول، فلاں لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کی خاطر تواضع کرتے ہیں، لیکن جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو ہم ہماری خاطر تواضع نہیں کرتے، تو جیسا وہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں ویسا ہی ہم ان کے ساتھ کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، وہ تمہارے ساتھ جیسا چاہے معاملہ کرے، لیکن تمہارے لیے لازم اور ضروری یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ میں حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، ان کو مدد کی ضرورت ہو تو ان کو مدد کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ سیرت طیبہ ہمارے سامنے ہے، جنہوں نے آپ کو گھر سے بے گھر کیا، جنہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، جنہوں نے آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ان کے ساتھ کیا تھا، آپ نے ان کے راستے میں پھول بچھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پناہ دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کا انتظام کیا، حتیٰ کہ جو وفود مدینہ منورہ میں آیا کرتے تھے غیر مسلموں کے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ٹھہرایا کرتے تھے، ان کی تعظیم کیا کرتے تھے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ مسجد نبوی کے اندر ان کے باقاعدہ خیمے لگائے جاتے تھے۔ بزرگان محترم، ہمارے لیے اسوہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، ہمارے لیے اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب کو، حضور کے اسوے کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اور اصل زندگی بعد کی زندگی ہے، یہ عارضی زندگی ہے، فنا ہونے والی زندگی ہے، چند دنوں کی زندگی ہے، گزر ہی جائے گی جیسے بھی گزرے گی۔ لیکن اگر ہم نے تعلیمات اسلامی پر عمل کر لیا اور ان کو اپنے سینے سے لگایا تو انشاءاللہ آخرت کے اندر ہم کو سرخروئی حاصل ہوگی، کامیابی حاصل ہوگی، اور تمام لوگوں کے سامنے ہم ذلت اور رسوائی سے محفوظ ہو جائیں گے، بچ جائیں گے۔ اسی کے پیش نظر یہ اسلامی تعلیمات آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ حضرات بھی عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ مجھے بھی ہدایت دے، میں بھی ان تعلیمات پر عمل کروں۔ ہو سکتا ہے میرے لیے اور آپ حضرات کے لیے یہ مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔